السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہیں اور اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں۔ تو میرا پاکستان سے پارسل آیا تھا، میں نے کہا میں خود بھی کھول کے دیکھ لیتی ہوں، مجھ سے صبر نہیں ہو رہا تھا۔ میں بہت کپڑوں کے معاملے میں تو بہت ہی بے صبری ہوں، تو میرا دل ایک تو یہ آیا بہت لیٹ تھا، بہت لیٹ ڈیلیوری کی تھی ان کپڑوں کی۔ یہ میں نے پہلی بار باروک سے کپڑے آرڈر کیے تھے، لیکن سچ میں انہوں نے تو نا بس مہینے لگا دیے۔ میں نے کہا یہ گرمیوں کے کپڑے یہ مجھے اگر سردیوں میں پہنچیں گے تو پھر کیا فائدہ۔ لیکن بہت خوبصورت سوٹ تھے، پیارے تھے، سٹچنگ بھی اچھی تھی، اچھی کی ہوئی تھی باریکی سے، اور دوپٹے کے اس طرح دونوں سائڈوں پہ نا اس طرح موتیوں کے انہوں نے ٹسلز لگائے ہوئے تھے، وہ بھی کافی اچھے تھے۔ شلوار بھی کافی اچھی تھی۔ تو دوسرا سوٹ بھی لائٹ کلر میں نے آرڈر کیا تھا، میں نے کہا گرمیاں ہیں تھوڑا سا لائٹ سا کلر ایک آرڈر کرتی ہوں۔ تو یہ دیکھیں، یہ اس طرح کا سوٹ ہے، یہ بھی کافی پیارا ہے۔ تو میں نے یہ صبح آفس پہن کے جانا تھا ان میں سے کوئی ایک، تو وہ بھی میں ساتھ ساتھ سوچ رہی تھی کہ کون سا پہن کے جاؤں گی، کیونکہ صبح فرسٹ جو ہے نا ورکنگ ڈے تھا چھٹیوں کے بعد، تو پھر میں نے کہا یہ والا پہن کے چلی جاتی ہوں۔ تو اس کو یہ مجھے زیادہ پیارا لگ رہا تھا، لیکن یہ جب میں نے پہنا تو یہ تھوڑا سا نا ہیوی قسم کا سوٹ ہے، جیسے تھوڑا سا بھاری ہوتا ہے نا، جو دوسرا ہے نا وہ تھوڑا سا لائٹ ہے۔ تو پیارا تو دونوں ہی بہت پیارے تھے۔ اس کا جو بیک سائڈ ہے نا وہ تھوڑی سی زیادہ خوبصورت تھی، تو میں نے کہا میں ان کو جو ہے پریس کر کے رکھ دیتی ہوں صبح کے لیے۔ تو صبح اصل میں آج میں نے نا آفس کے کام سے ہی نا جانا تھا، جیل جانا تھا۔ تو اب آپ لوگ بھی کہیں گے کہ یہ کیسا کام ہے جیل جانا ہے، لیکن سیریسلی جیل جانا تھا، 2-3 جیلوں میں وزٹ کرنا تھا۔ تو نا میں نے تھوڑا سا لیٹ جانا تھا، تو جس کی وجہ سے میں تھوڑا سا ٹائم سے اٹھ گئی تھی، اور کافی دنوں سے نا گھر کی کوئی صفائی وغیرہ کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ تو میں نے سوچا کہ آج جو ہے نا جتنا ہو سکے میرے سے، برہان ابھی سو رہا تھا، لیکن مجھے یہ پتا تھا کہ میں اٹھی ہوں تو وہ بھی اٹھ ہی جائے گا، تو بس میں نے کہا میں جتنا ہو سکتا ہے نا میں صفائی تو کر لیتی ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ میں نے پھول ہٹائے، کیونکہ یہ ڈرائی ہو گئے تھے، اور ان سے نا گھر کے میں نے اندر بھی نہیں رکھے ہوئے تھے، باہر بالکنی میں رکھے ہوئے تھے، کیونکہ گھر کے اندر نا ان سے نا وہ جو چھوٹی چھوٹی مکھیاں ہوتی ہیں نا، بالکل چھوٹی چھوٹی مکھیاں، مچھر، وہ بالکل باریک سے ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں۔ کیونکہ اب یہ ڈرائی ہو گئے تھے تو میں نے ان کو ایک تو باہر ہی رکھ دیا تھا، پھر میں نے کہا ان کو اب میں اٹھا کے پھینک دیتی ہوں۔ تو بس ان کو اٹھایا، ساتھ یہ ٹیبل پہ بہت ٹائم سے نا یہ ٹیبل کے اوپر ڈسٹ ایسے نا پڑتی رہتی ہے، تو میں نے کہا اس ٹیبل کو بھی صاف کرتی ہوں۔ ایسے آہستہ آہستہ کرتے کرتے نا بس کام جو ہے نا وہ نکلتے گئے، اور میں ساتھ ساتھ کرتی گئی۔ پھولوں کو میں نے باہر رکھا کچرے والے شاپر میں ڈال کے، میں نے کہا جب میں آفس جاؤں گی تو میں ان کو نا ساتھ لے کے چلی جاؤں گی، نیچے جو ہے نا پھینک دوں گی۔ تو برتن کچن میں آئی تو برتن جو ہے نا وہ ایسے کھانے کو آ رہے تھے، رات کے چھوٹے چھوٹے برتن بھی ہے نا وہ بھی پڑے ہوئے تھے۔ پھر میں اپنے جو بیڈ روم میں وہاں آئی تو وہاں کا حال جو ہے نا وہ کچن سے بھی خراب تھا۔ میں نے کہا کیا کروں، سب جگہ کا ہی حال نہ برا ہے۔ تو بس کوشش کی، میں نے کہا جتنا ہو سکے نا، اصل میں ایک بار بندہ شروع ہو جائے نا، ایک کام کے پیچھے پڑ جائے نا، میری عادت ایسی ہے تو پھر میں پڑ جاتی ہوں، لیکن جب میں نہیں پڑتی ہوں، جب سستی آئی ہوتی ہے نا، پھر سارا کچھ ویسے کا ویسے ہی پڑا رہتا ہے۔ تو اسی وجہ سے نا بس ایک دیکھتی رہتی ہوں، سوچتی رہتی ہوں کہ کون سا وہ دن آئے گا ایسا ہفتے میں جس دن مجھے ہمت آئے گی اور میں سارا کام نا ایک ہی دن میں کر کے ختم کروں گی، اور میں ایسے ہی کرتی ہوں۔ تو بس گندے کپڑے بھی سارے میں نے کہا ڈال دیتی ہوں مشین میں دھونے کے لیے۔ یہ چادر جو ہے نا ٹھیک کرنا، یہ بس ایک یہ کام ہے جو میرے بس کا نہیں ہے۔ مجھے بیڈ کی چادر ٹھیک کرنا بالکل بھی نہیں آتی ہے، اور میں اتنی خراب ٹھیک کرتی ہوں نا، مطلب یہ جو ہے نا یہ کام مجھ سے نہیں ہوتا ہے۔ اس کے لیے میں دانیوں کو بلاتی ہوتی ہوں، تو ابھی وہ لاسٹ ٹائم بھی وہی اسی نے آ کے چینج بھی کی تھی اور ٹھیک بھی کی تھی۔ ابھی پھر وہ آئے گی نا تو وہی اس چادر کو جو ہے نا صحیح طرح سے ٹھیک کرے گی۔ تو لیکن میں نے کہا کچھ تھوڑا بہت تو کر لیتی ہوں نا، ایسے بالکل ہی کوئی گھر میں اچانک سے آ ہی جاتا ہے تو وہ اتنا بھی گھر گندا نہ لگے، میں اور چیزیں تو صاف کر رہی ہوں، ساتھ میں یہ بھی کر لوں۔ تو کچھ برہان کے کپڑے تھے جو باہر میں نے ڈرائی ہونے کے لیے ڈالے تھے، وہ بھی میں نے نکال کے رکھے، وہ وہاں سے اتارے۔ میں نے کہا ان کو اب 2-3 دن باہر رہے نا تو وہ گندے کپڑے ہوتے ہیں، بندہ ان کو دھو کے جب باہر ڈالتے ہیں نا تو 2-3 دن جب باہر بالکنی میں رہتے ہیں نا تو وہ پھر سے ڈسٹ پڑ کے پھر سے گندے ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا
اس سے پہلے ہی میں ان کو اتار دیتی ہوں، اور پھر میں نے کہا ان کو فولڈ کر کے رکھتی ہوں۔ ان میں سے کچھ کپڑے ایسے ہیں جو اس کے نا ایسے سونے کے ٹائم پہننے کے ہیں، جو گھر میں ایسے ہی رف سے کپڑے پہننے کے ہیں، اور ان میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ نا اس کو اچھے مطلب اسکول وغیرہ جاتے ہوئے پہنانے کے لیے ہیں، تو وہ میں ان کو پریس کر کے رکھوں گی۔ باقی دوسروں کو میں نے بس جلدی جلدی فولڈ کر کے رکھ دیا تھا۔ اور پھر جو دھلنے والے کپڑے تھے میں نے کہا اب ان کی باری ہے، ان کو بھی ڈالتی ہوں۔ تو بس ایسے نا انسان کو کبھی کبھی ایسی وہ کیا کہتے ہیں اس کو ہمت آتی ہے، کیا آتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بس میں سارے کام ابھی کر دوں۔ تو اس ٹائم مجھے نا اس طرح کی ہمت آئی ہوئی تھی، میرے میں جوش تھا۔ میں نے کہا میں جتنے بھی کام ہیں نا میں سارے کر کے نا پھر ہی آفس جاؤں گی، ختم کر لوں گی سارے کام۔ تو بس جلدی جلدی کر رہی تھی۔ یہ میرا جو سرف کا پیکٹ ہے اتنے دنوں سے، کوئی 2-3 مہینے سے میں نے لا کے رکھا ہوا تھا، اور میں نے نا اس کو بالٹی میں نہیں ڈالا، ایسے ہی پڑا ہوا تھا، بس سستی سے نا نہیں کر رہی تھی۔ تو آج میں نے کہا آج میں اس کا بھی کام جو ہے نا وہ مکا دیتی ہوں۔ اس کو بھی میں نے اس کی جو بالٹی ہے اس میں ڈالا، اور جو پیکٹ ہے نا اس کو باہر پھینکنے کے لیے رکھ دیا۔ میں نے کہا اس کو پھینک دوں گی۔ باقی آدھے کپڑے میں نے ڈال دیے تھے، ابھی آدھے کپڑے رہتے تھے، یہ سارے نہیں تھے۔ تو جی بس اتنے میں برہان کی آواز آئی نا، وہ بھی اٹھ گیا۔ اصل میں اس کو نا مشین کی آواز آئی تھی، اس کو یہ مشین میں نا سرف ڈالنا یا اس طرح چیزیں ڈالنا بڑا اچھا لگتا ہے، تو وہ اس کی آواز سے نا اٹھ کے آ گیا تھا۔ تو میں نے کہا چلو اب تم آ ہی گئے ہو نا تو تم اب ڈال دو، اگر اس کو نہ دوں ڈالنے کے لیے تو بڑا رولا ڈالتا ہے۔ تو بس اب باری آ گئی تھی برتنوں کی۔ برتن رات کے پڑے ہوئے تھے، اصل میں تھوڑے تھوڑے برتن ہوتے ہیں نا تو میں ایک ہی بار نا ان کو واش کرتی ہوں، ایسے ایک جیسے کہ چمچ گندی ہو جاتی ہے، ایک کپ گندہ ہوتا ہے تو پھر بار بار نا نہیں واش کرتی ہوں، بس رکھ دیتی ہوں۔ میں کہتی ہوں چلو کوئی نہیں واش ہو جائیں گے۔ یہ جگ میری امی نے مجھے دیا تھا، ہمارے گھر میں جگ نہیں تھا، وہ لے کے آئی تھی اپنے گھر سے، تو نا میں نے ان میں پھول ڈال کے ان کو رکھ دیا تھا۔ اب اس کو بھی میں نے کہا واش کرتی ہوں، اندر سے صحیح گندہ ہو گیا تھا، حالانکہ 3-4 دن ہی ہوئے تھے میں نے ان میں پھول رکھے تھے، لیکن میرے پاس کوئی بڑا واز نہیں ہے نا، تو انشاءاللہ میں وہ بھی لوں گی۔ ہمیشہ کی طرح میں بتاتی ہوتی ہوں آپ کو کہ گھر چھوٹے ہونے کی وجہ سے نا میں چیزیں زیادہ نہیں اکٹھی کرتی ہوں۔ جب آپ کے پاس جگہ نہ ہونا تو چیزیں زیادہ اکٹھی ہو جائیں نا، پھر فضول میں نا آپ کے گھر میں ایسے ایکسٹرا چیزیں ہی ہوتی ہیں، تو اس لیے نا میں نہیں اکٹھی کرتی۔ بس کام کی چیزیں جو ہیں میں کہتی ہوں بس وہی ہوں گھر میں، زیادہ چیزیں نا فضول نہ ہو۔ اچھا وہ لیمپ آپ کو اگر یاد ہوگا اگر آپ پرانے ولاگز دیکھتے ہوں گے تو وہ میرا پرانے گھر کا لیمپ تھا، وہ مجھے نا کسی نے گفٹ کیا تھا، مجھے یاد ہے، تو میں نے تب سے رکھا ہوا ہے۔ اور یہ کیمل اسکن جو ہے نا اس کا لیمپ ہوتا ہے، ملتان میں بنتے ہیں یہ لیمپ، اور بڑا خاص ہے یہ لیمپ۔ تو بس میں نے کہا اب اس کو پہلے میں نے بیڈ روم میں رکھا تھا، پھر میں نے کہا میں اس کو کچن میں لا کے رکھتی ہوں میرے سامنے، اور میں ادھر سائڈ پہ رکھ کے نا اس کو لگا لوں تاکہ میرا کچن وائٹ ہے نا، تھوڑا سا ایسے بجھا سا جو ہوتا ہے نا ڈل سا، تو میں نے کہا اس میں تھوڑی سی نا رونق آ جائے گی اس لیمپ سے، تو بس وہ میں نے لگایا، اور لیمپ لگا کے نا پھر میں نے کہا اب میں نا کام کرتی ہوں۔ بڑا ایسے اچھا لگ رہا تھا، مزہ آ رہا تھا کام کرتے ہوئے۔ اصل میں کچھ ایسی خوبصورت سی چیزیں ہو نا، چھوٹی چھوٹی، جو آپ کو اچھی لگے، تو اگر وہ آپ کے سامنے پڑی ہو نا تو پھر آپ کو کام کرتے ہوئے مزہ آتا ہے۔ تو اس کچن کے لیے میں کچھ اور چیز بھی ڈھونڈ رہی ہوں، کچھ ایسی لائٹنگز وغیرہ، ایسی چیزیں جو تھوڑی سی نا کچن کو روشن کر دیں، ایسی ڈھونڈ رہی ہوں۔ ابھی تک مجھے ملی تو نہیں ہے، لیکن دیکھتی ہوں اگر آگے مجھے کہیں مل گئی۔ ایک بار میں گئی بھی تھی اسپیشلی، اور ایک بار میں نے لائی بھی تھی جو نا بڑی مشکل سے بچی ہوں میں، وہ ایسے نا پھٹ گئی تھی، میں لے کے آئی تھی ان کو، میں نے لگایا تھا، اور جیسے میں نے سوئچ لگایا تو وہ ایسے نا اتنی بڑی آواز بھی آئی، دھواں بھی نکلا اور آگ بھی نکلی تھی، تو بس اس کے بعد میں ڈر گئی۔ میں نے کہا ایسی ویسی چیز نہیں لاؤں گی، ابھی کوئی دیکھ کے کوئی اچھی سی چیز ہی لاؤں گی، جو ادھر نا جو اوپر والی جو الماریاں ہیں نا میں ان کے نیچے رکھ دوں۔ تو جی ایک سائڈ میری صاف ہو گئی تھی، میں نے نا ان کو وائٹ کرنے والا جو ہوتا ہے نا کیمیکل سا، اس کو ڈال کے اچھی طرح سے رب کیا ہے پہلے، اور پھر میں نے نا ٹاول سے صاف کیا ہے، کیونکہ یہ وائٹ ہے نا کچن، تو یہ جلدی طرح سا گندہ ہو جاتا ہے۔ تو ایک سائڈ ہو گئی تھی، تو اب میں نے کہا میں دوسری سائڈ صاف کرتی ہوں۔ جو دوسری سائڈ چیزیں تھیں وہ میں نے اٹھا کے جو صاف ہو گئی تھی اس سائڈ پہ رکھی ہیں، اور پھر میں نے نا دوسری سائڈ کو سیم طریقے سے جس طرح کو یہ والی سائڈ جس طرح سے صاف کی اسی طرح دوسری سائڈ بھی صاف کی۔ تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ دیکھیں یہ کتنا مزے کا صاف ہو گیا۔ میں نے کہا جو بھی ہوتا ہے، میں نے نا جو کپڑے منگوائے تھے میں نے آپ کو ابھی دکھائے ہیں، جو
میں نے کہا اتنے اچھے اچھے کپڑے ہیں وہ پہن کے نا بندے کو کرنا تو کام ہی پڑتا ہے نا، تو کیا فائدہ ہوا اتنے مہنگے مہنگے کپڑے برانڈ کے کپڑے منگوانے کا، پھر آ کے تو آپ کو برتن ہی دھونے پڑتے ہیں۔ تو لیکن پھر میں سوچتی ہوں کوئی نہیں، انسان کو شوق ہوتا ہے، اگر مجھے بڑا شوق ہے کپڑوں کا تو کیا ہوتا ہے اگر میں منگوا لیتی ہوں۔ کبھی کبھی نا ایسے میری امی بڑی اس چیز سے وہ ہوتی ہے کہ تم روز روز نا کپڑے منگواتی رہتی ہو، کپڑے ہی منگواتی رہتی ہو۔ میں کہتی ہوں امی مجھے کپڑوں کا ہی تو شوق ہے، تو کیا ہو گیا اگر میں نے منگوا لیے تو۔ بس یہاں پہ یہ دیکھیں یہ جو مشین ہے نا ویکیوم، میں نے کہا وہ بھی کر لیتی ہوں۔ وہ میں بتا رہی ہوں نا کہ میں نے کہا آج میں سارا کام ہی کر لیتی ہوں، جتنا رہتا ہے نا جو کام رہتا ہے میں سارا کر لیتی ہوں۔ تو یہاں پہ مشین میں نے کہا وہ بھی مار لیتی ہوں نیچے سے جلدی جلدی۔ میں نے اندر باہر بیڈ روم میں، کوریڈور میں، پھر لیونگ روم میں بھی آ گئی۔ برہان یہاں پہ بیٹھا ہوا تھا کارٹون دیکھ رہا تھا، میں نے کہا تم ابھی تھوڑا سا رک جاؤ، وہ نا اس کی آواز سے وہ بڑا تنگ ہوتا ہے، لیکن میں نے کہا کوئی بات نہیں بیٹا، ابھی امی کو کام کرنے دو، فی الحال ختم کرنے دو کام، کیونکہ گندا پھر بعد میں تم ہی کرتے ہو۔ اچھا جہاں پہ جس گھر میں بچے ہو نا تو گھر ایک دم سے گندا ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو سچ بتاؤں تو ایک طرف سے میں صاف کرتی ہوں اور وہ دوسری ہی سائڈ سے نا وہ کچھ بھی کھاتا ہے نا تو وہ گرا کے ایسا گندا کر لیتا ہے، لگتا ہی نہیں ہے کہ آپ نے نا ابھی مشین لگائی ہے۔ تو بس یہ تو پھر ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ یہاں پہ میں نے یہ جو ٹیبل کے اوپر ڈسٹ پڑی تھی کافی ٹائم سے وہ میں نے صاف کی، دیکھیں کتنا مزے کا چمک گیا۔ بس پھر میں نے اپنے نئے کپڑے پہنے، برانڈ والے جو میں نے منگوائے ہیں، جو مہنگے کپڑے ہیں وہ میں نے پہنے۔ میں نے کہا اب بلکہ اس سے پہلے میں نے شاور لیا تھا کیونکہ میں نے آفس جانا تھا، تو میں نے وہ اتنا سارا ماسیوں والا کام جو کیا تھا یہ، تو میں نے کہا اب میں شاور لے لیتی ہوں۔ شاور لے کے پھر میں نے کہا کوئی نہیں اب جو ہے نا نیا سوٹ پہنتی ہوں اور پھر کچن میں آتی ہوں۔ پہلے میں نے سوچا کچن میں بھی کچن والا کام ختم کر لوں، لیکن میں نے اتنا گندے کام کیے تھے نا، وہ ڈسٹنگ اور پتہ نہیں کیا، اور وہ مشین خالی کی تھی اس کی تو بہت زیادہ ڈسٹ نکلتی ہے، وہ جو ویکیوم ہے۔ تو میں نے کہا اب میں اس طرح سے تو کچن میں کھانا نہیں بناؤں گی، پہلے میں شاور لیتی ہوں پھر میں نیا سوٹ پہنتی ہوں، کوئی نہیں پھر بنا لیتی ہوں۔ تو اب میں یہاں پہ ناشتہ بنا رہی تھی اپنے لیے اور برہان کے لیے۔ اصل میں برہان تو خیر اسکول میں بھی کرتا ہے، لیکن آج نا ہم تھوڑا سا کیونکہ لیٹ ہو گئے تھے، تو اسکول میں جو ناشتہ ہوتا ہے نا اس کا ایک ٹائم ہوتا ہے، وہ 9 بجے ہی ملتا ہے، اس سے لیٹ نہیں ملتا ہے۔ اگر آپ اس سے لیٹ آپ کا بچہ جاتا ہے نا جیسے کہ 9:30 10، تو پھر وہ ناشتے کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، پھر وہاں پہ کلاس شروع ہو جاتی ہے۔ تو میں نے کہا میرا بچہ جو ہے نا وہ بھوکا نہ رہ جائے۔ مجھے خود بھی ناشتے کی ابھی اتنا زیادہ کام کرنے کے بعد نا بڑی طلب ہو رہی تھی، اور آگے جو میں نے جانا تھا جیلوں میں تو وہاں پہ تو ناشتے واشتے کچھ نہیں ملنے والے تھے، مجھے بڑی وہ ہوتی، اور بڑا دور جانا تھا، بڑا دور تھا راستہ جو جہاں پہ میں نے جانا تھا کام کے حوالے سے۔ تو بس میں نے کہا اچھا سا یہ ناشتہ بھی کر لیتی ہوں۔ چائے میں نے دم دی، فریش چائے کا نا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے، اور ازری چائے جب آپ فریش دم دیتے ہیں نا اتنی مزے کی خوشبو ہوتی ہے نا اس کی، ایسے پورے نا کچن میں اس کی خوشبو جو ہے نا وہ جھوم رہی تھی۔ تو یہاں پہ میں نے ٹماٹر میں تھوڑی سی ہری مرچ ڈالی، اور ساتھ ہی نا میں نے اس میں ایک انڈا ڈال دیا، میرے لیے انف تھا، میں نے اتنا ہی کھانا تھا۔ روٹی میں نا فریزر میں رکھتی ہوں، روٹی جو میں نے نکال کے گرم کی تھی آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی، وہ میں نے گرم کی اور بس میں نے کھا لی، ناشتہ وغیرہ کر لیا تھا۔ اب ٹائم ہو گیا تھا جی تیار ہو کے نکلنے کا۔ تیار کیا مطلب آفس کے لیے تیار، میں کون سی کسی شادی کے لیے تیار ہو رہی تھی، آفس کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ تو بس واچ وغیرہ پہنی، اور ساتھ میں ایک چھوٹی سی بریسلیٹ میں نے نئی لی تھی، بڑی اچھی لگتی ہے مجھے واچ کے ساتھ نا ایسے اس طرح کی ایک بریسلیٹ مجھے، میں کافی لوگوں کو دیکھی ہے نا، مجھے بھی بڑا مزہ آیا ہے، مطلب ایسے پہن کے بھی، اور اچھا لگتا ہے اس طرح آپ کی واچ کے ساتھ نا ایسی ایک بریسلیٹ ہو، بڑا مطلب اس کا فیشن ہے۔ تو بس میں نے وہ پہنی، اور پھر میں نے اپنے کپڑے پہنے، پیچھے سے کسی چیز سے اٹک گئے تھے تو میں نے کہا آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں، مجھے تو بہت اچھے لگے ہیں۔ بس دوپٹہ جو تھا نا اس کا تھوڑا سا نا سر سے سرکتا ہے، مطلب ایسے گرتا ہے، ایسے وہ جو ایک ہوتی ہے نا اچھی والی کرنکل جو سر سے نہیں اترتی ہے، ویسا نہیں تھا۔ تو بس ٹھیک تھا، میں نے کہا چلو کوئی نہیں، بس برہان کو لے کے نکل گئی تھی۔ میں نے کہا برہان کو پہلے اسکول ڈراپ کروں گی، پھر جو ہے نا میں اپنے کام کی طرف چلی جاؤں گی۔ تو آج جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں نے اپنے کام کے سلسلے میں آفس میں نہیں ہونا ہے، باہر جانا ہے، باہر کی طرف رہنا ہے۔ موسم بھی جو ہے نا کافی زیادہ
گرم تھا. آج کل باکو میں بہت زیادہ گرمی ہے, بہت زیادہ, مطلب سب سے شدید گرمی نا آج کل چل رہی ہے. لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ کافی ایسے لوگوں سے سننے کو ملتا ہے کہ پاکستان میں بہت زیادہ گرمی ہے, ٹیمپریچر 50 تک چلا جاتا ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے یہاں پہ جو ہے نا 50 تک نہیں جاتا ہے, یہاں پہ 35 36 37 میکسیمم آئی تھنک یہی ٹیمپریچر ہوتا ہے. تو جی یہ دیکھیں, یہ ایئرپورٹ کی طرف جا رہے تھے ہم لوگ, اور وہ سامنے سے نا آپ کو جہاز نظر آ رہا ہوگا. یہ دیکھیں یہ جہاز آ رہا تھا, یہ ایئرپورٹ والی سائڈ پہ جیل ہے, میں ادھر جا رہی تھی اور جہاز آ رہا تھا. تو میں نے کہا میں اس کی نا ویڈیو بنا لیتی ہوں. اتنی کوئی اچھی طرح سے تو میں نہیں بنا سکی تھی, لیکن بنا لی تھی, تھوڑی بہت ہی نا بنا لی تھی. تو یہاں تو خیر میں ڈرائیور کے ساتھ جا رہی تھی, لیکن اس کے بعد ایک اور جیل تھی جو کہ ادھر میں نے جانا تھا, اور وہ بہت دور تھی, کافی دور تھی, باکو سے کافی ہٹ کے تھی. اور وہاں پہ نا میں خود ڈرائیو کر کے لے کے گئی تھی گاڑی, اور بہت زیادہ تھک گئی تھی اس دن, اور بہت زیادہ گرمی بھی تھی, اور اتنا دور ڈرائیو کرنا مطلب کافی تھک گئی تھی گرمی میں. خیر اے سی تو لگائے تھے, لیکن پھر بھی نا ایسے ہیکٹک ہو جاتا ہے, ہر بندہ کو باہر نکلنا پڑتا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کو گاڑی میں ہی بیٹھے سارے کام ہو جاتے ہیں, ایسا بالکل نہیں ہوتا ہے. آپ کو باہر نکلنا پڑتا ہے, دھوپ میں کھڑے ہونا پڑتا ہے, ویٹ کرنا پڑتا ہے, آپ کا کام ہونے تک آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے, گھنٹہ 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں باہر. تو نا کافی زیادہ گرمی تھی, تو آج کے دن اس دن میں کافی زیادہ تھک گئی تھی. تو راستہ کچھ ایسا تھا سنسان, جیسے نا مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے نا, ایک بار تو ہم بائی روڈ جو ہے نا پاکستان گئے تھے, آذربائیجان سے, ایران سے ہو کے گئے تھے. ایران پورا ہم نے سفر کیا تھا, اور اس کے بعد ہم تفتان بارڈر جو ہے نا وہاں سے ہم نے کراس کر کے کوئٹہ اور پھر آگے گئے تھے. تو یہ نا مجھے تفتان کی یاد دلا رہا ہے یہ راستہ, جیسے کہ سوکھے سوکھے سے پہاڑ تھے, اور ایسے اتنے لمبے لمبے صحرا تھے, اور کچھ بھی نہیں تھا, بس نا بالکل 6-7 گھنٹے ڈرائیو کرتے رہے, اور نہ دونوں سائڈوں پہ کچھ بھی نہیں تھا, صحرا تھا, بس صحرا ہی صحرا, اور سوکھے سوکھے پہاڑ تھے. اس طرح کا راستہ تھا. اور یہ تو بھی گاڑیاں گزر رہی ہیں نا, تب تو کوئی گاڑیاں بھی نہیں گزرتی تھی, بہت ایسے نا 2-3 گھنٹے بعد کوئی آپ کو ایک گاڑی نظر آتی تھی. تو اتنا سنسان راستہ تھا. اور مجھے یاد ہے کہ یہ تقریباً کوئی 15-16 یا شاید 20 سال پہلے کی بات ہے. میں اب آپ کو کیا, مجھے تو یاد بھی نہیں ہے, اتنے پرانی بات ہے, اور اس ٹائم بڑا خطرہ بھی ہوتا تھا. تفتان سے نا جانے کا کافی ہمیں سننے کو ملتا تھا کہ جی راستے میں لوٹتے ہیں, ڈاکو پڑتے ہیں, پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. تو بڑا نا اس ٹائم ہم لوگ ڈر کے گئے تھے. ایک بار ہم تفتان سے گئے تھے, تو بس وہ بھی ایک ایکسپیرینس تھا, وہ بھی کرنا تھا. زندگی میں ہر طرح کے ایکسپیرینس نا آپ کو کبھی کبھی کرنے پڑ جاتے ہیں. تو یہ دیکھیں یہ جیل نا آلموسٹ آ گئی تھی, یہ وہ سامنے ریڈ کلر کی آپ کو نظر آ گئی ہوگی. تو بس یہ ادھر میں شاید تیسری بار آ رہی تھی, مجھے یاد نہیں ہے. تو بس یہ میرا پہلا دن تھا آفس کا, منڈے کا, اس طرح سے گزرا. کچھ آپ نے دیکھا کتنا ہیکٹک گزرا ہے. پھر آپ لوگ کومنٹس کرتے ہیں جی آپ ولاگز نہیں بنا رہی ہیں, تو اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ میری روٹین بڑی ٹف ہوتی ہے. آج کل تو میں آپ کے کومنٹس کے نا رپلائی بھی نہیں دے پا رہی ہوں. میں پڑھتی ہوں لیکن نا رپلائی نہیں دے پاتی ہوں, تو اس کے لیے آپ لوگوں سے میں معذرت کرتی ہوں. تو یہاں پہ آئی تھنک میں شام کے ٹائم واپس آئی تھی, میرا بڑا سر میں درد ہو رہا تھا, بھوک سے برا حال ہو رہا تھا, اور کھانے کو بھی نا کچھ بھی نہیں ملا تھا, مطلب کچھ نہیں ملتا. آپ نے دیکھا یہ راستہ کتنا عجیب سا تھا, کوئی دکان, کوئی کسی چیز کی شاپ, کوئی مارکیٹ, کوئی کیفے, کوئی ریسٹورنٹ, کچھ بھی نہیں تھا اس راستے میں. اور میں نے سارا دن ایسے بھوکا گزارا. تو بس شکر کیا میں باکو واپس پہنچی, اور آتے ہی سب سے پہلے میں نے کافی آرڈر کی ایک مفن کے ساتھ. جیسے ہی پہنچی میں نے کہا تھوڑا سا کھاؤں, میری جان میں جان آئے. اور جو ہے نا آج کا دن بس یہ اس طرح سے گزر گیا. امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا, اچھا لگا ہے تو ضرور لائک کریں, کامنٹس بھی کریں, اور میرے بلاگز دیکھنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.